عزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجال، فرمایا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ۔ اب یہاں پر ان الفاظ پر اگر بات کریں تو پھر یہ ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن اس کا مفہوماً ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، لیکن جس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اس وقت وہ دنیا پر موجود نہیں تھے، اس وقت ظاہر آپ کے جو بیٹے ہیں وہ آیات نہیں تھے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کا شان نزول موجود ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مختصر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بلاغ رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ، یہ آپ کا وصف اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سے قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے خاتم النبیین کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ آخری نبی ہیں، خاتم ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تمام مان اس کے بنتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں، وہ جائے باڑ میں، ہمیں اس سے کیا غرض ہو سکتی؟ ہماری غرض، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کا تعلق تاجدار ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق تاجدار ختم نبوت کے ساتھ نہیں ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر بالکل واضح طور پر یہ بات بیان کر دی کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب کوئی مانتا یا نہیں مانتا اس کے اپنے من کا سودا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا۔ آقا علیہ السلام نے ایک گھر کی مثال دے کر اپنی ختم نبوت کو واضح الفاظ کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا میری نبوت جو ہے وہ باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے درمیان اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص گھر بناتا ہے فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اور اس نے وہ گھر بڑے خوبصورت بنایا، بڑا حسین و جمیل بنایا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، دنیا کی ہر آسائش ہر خوبصورتی سے اس کو مزین کر دیا ہے۔ وہ گھر دیکھنے والے کو جب کوئی دیکھتا ہے اس کے دل کو بھاتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہی سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، خالق کائنات کی تعریف بیان کرتا ہے، گھر بنانے والے کی تعریف بیان کرتا ہے کہ یا اللہ یہ گھر کتنا پیارا بنا ہے، یہ بنانے والا کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا خوبصورت بنایا۔ تو فرمایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، وہ گھر حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے بڑا اعلیٰ نظر آتا ہے۔ فرمایا إِلَّا مَوْضِعَ نَبْلَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سوائے ایک کام کے، سوائے ایک بات کے کہ اس گھر کے کسی ایک کونے میں ایک اینٹ نہیں لگی، وہ گھر سارے کا سارا بڑا خوبصورت بنایا گیا، بڑا خوبصورت بنایا
یہ تیار ہو جائے، اس کو ٹائل لگ جائے، خوبصورت بن جائے، اس میں سے ایک اینٹ نکال لی جائے تو کیا اس کی خوبصورتی برقرار رہے گی؟ اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ ہر دیکھنے والا بندہ یہ بات کہے گا کہ تم نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، بڑی محنت کی تھی، بڑا روپیہ لگایا تھا، لیکن یہ تم نے کیا کیا؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی۔ ہر بندہ پوچھے گا خیال تے ہے بات یہ تھیٹ نہیں لائی، اتنے کی وجہ بنی ہے، کیوں نہیں لائی، کی راز ہے، کی حکمت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو ساتھ میں بیان فرمایا۔ فرمایا میری ختم نبوت ایسے ہے کہ جیسے پورا گھر تعمیر کر لیا گیا، بڑا خوبصورت بنانے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا فَجَعَلَ النَّاسَ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، دیکھنے والے اس مکان کو دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، یہ گھر کتنا پیارا بنایا گیا ہے، دیکھنے والے اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا حَتَّى وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبْنَةُ، فرمایا آنے والے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، یہ جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی، یہاں پر اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ فرمایا فَأَنَا اللَّبْنَةُ، اے لوگوں سن لو میری مثال نبیوں کی نبوت کے درمیان اس طرح ہے کہ جیسے اس اینٹ کی مثال ہے کہ اگر وہ اینٹ لگا دی جائے تو گھر مکمل ہو جاتا ہے، اسی طرح تمام نبیوں کی نبوت میری نبوت کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ فرمایا میری نبوت کے ساتھ تمام نبیوں کی نبوت مکمل ہو جاتی ہے، جس طرح وہ اینٹ لگانے کے بعد کسی اور خوبصورتی کی ضرورت اس گھر میں نہیں رہتی، فرمایا اسی طرح نبوت کے محل کو مکمل کرنے کے لیے مدینے کے تاجدار کی نبوت کو جب پورا کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد کسی نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس طرح وہ مکان وہ محل مکمل ہو جاتا ہے، اسی طرح نبوت کا محل نبی کی نبوت سے مکمل ہو جاتا ہے، مدینے کے تاجدار کی نبوت سے وہ محل مکمل ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال ہمارے معیار کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ نبوت ختم نبوت کا معاملہ جو ہے وہ کتنا حساس اور کتنا ضروری ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر دے ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی اٹھ کر کسی کو نبی ماننا شروع کر دے ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبلۃ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین، فرمایا اور مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا خاتم و آخری نبی ہوں۔ اب جب اتنے واضح الفاظ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں تو اب اگر کوئی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا ہم اس کو کرنے دیں گے؟ ابھی حالیہ دنوں میں پچھلے دن جو ہے گزرے ہیں ان کے اندر 2-3 معاملات ایسے پیش آئے کہ کسی جگہ پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، خاتون اٹھتی ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے، کوئی مرد اٹھتا ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو نبی ہونے کا حق دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور ہمارے اس بات پر پختہ یقین